ہے بٹ میں آپ کو صرف بتانا چاہوں گا کہ وہ ایف آئی آر آپ لوگ سارے رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کو کاپی بھی آپ کے پاس آ گئی ہوگی، بٹ کہ 2:20 پہ واقعہ ختم ہوتا ہے. آپ بھی سارے پولیس کور کرتے ہیں، آپ لوگ سارے کرائم رپورٹنگ کے سارے ایکسپرٹس ہیں. 6.5 کلومیٹر دور ہے پولیس اسٹیشن، جس میں سے 2 کلومیٹر پہ سڑک نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، اور 2:30 پر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. اور ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور اس میں ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کنہوں نے کیا، اور سرحد سے پار لوگ آئے، انہوں نے یہ دہشت گردی کی اور وہ اس کے بعد بھاگ گئے. تو اس سے بڑا پتہ نہیں ڈرامہ کس کو کہتے ہیں، کس سینس میں آپ اس کو لیں گے، لیکن اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آج تک کبھی 10 منٹ میں اتنے بڑے واقعے کی ایف آئی آر ہونا، اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد وہ بتیاں وہ کینڈل لے کے پہنچ بھی گئے. یہ بھی ایک مطلب ابھی واقعہ ہوا نہیں، ابھی مطلب جیسے ہی آپ لوگ جب کسی انسیڈنٹ پہ جاتے ہیں تو 2-4 گھنٹے تو وہ ویسی سائٹ لاک ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ پہنچ بھی گئے. ہم اس میں بھی کلیئر ہیں کہ چاہے دہشت گردی کینیڈا میں کی ہو یا امریکہ میں کی ہو، چاہے ہمارے ملک میں کی ہو، اس کے پیچھے بھارت 100% ملوث ہے. خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ کینیڈا میں انہوں نے کس طریقے سے سکھ لیڈرز کو وہاں پہ مارا. خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ انہوں نے کہاں کہاں پہ کی ہے. وہ دنیا کو دہشت گردی نظر نہیں آتی. وہ دنیا کو جس کو کہیں کہ سو کالڈ سب سے بڑی جمہوریت ہے وہ دہشت گردی کر رہی ہے، وہ نظر نہیں آتی. اور ہمارے ملک میں آپ صرف مجھے ایک چیز بتا دیں، پچھلے سال سے ہر دوسرے دن واقعہ ہوتا ہے. کیا ایک دفعہ بھارت نے اس کو کنڈیم کیا ہے؟ ایک دفعہ. کیا بھارت نے کوئی سٹیٹمنٹ انڈائریکٹلی بھی دی ہے کہ ہم دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں؟ آپ ان کا میڈیا دیکھا کریں. وہ اس ٹائم پہ اپنے میڈیا پہ ان لوگوں کو ہیروز بنا رہے تھے. جو ہم لوگ ان دہشت گردوں کو پکڑنا چاہ رہے تھے ان کا انٹرویو انڈین چینلز پہ چل رہا تھا. وہ کیسے چل رہا تھا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن چل رہا تھا. تو یہ دنیا کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ دہشت گرد کون ہے، دہشت گردی کے نام پہ کون دہشت گردی کر رہا ہے، اور کس طریقے سے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے یہ دہشت گردی کو یوز کر رہا ہے. پاکستان کا کوئی اس ٹائم دہشت گردی سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے. انڈین جو اپنی وہاں پہ تحریک چلا رہے ہیں وہ انڈینس کا رائٹ ہے. ہم اس چیز میں بہت کلیئر ہیں کہ انڈیا ایک کشمیر جو ہے وہ ایک نازا علاقہ ہے، اور یہ یو این کی ریزولوشنز کے مطابق اس کو حل ہونا چاہیے. اس سٹانس سے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس سٹانس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ بھی کوئی صورت نہیں ہے. تو میں پھر دوبارہ سے آخری دفعہ کہ ہم جو آفر کر رہے ہیں اب یہ دنیا کی طرف ہے کہ وہ اس کو کیسے لیتی ہے، کس طریقے سے اس کو آگے لے کے جاتی ہے معاملے کو. لیکن پاکستان کی کیونکہ نیت کلیئر ہے، ہم بڑے کلیئر ہیں، تو اب ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے جاری کی. سر پہلگام جعفر آباد ایکسپریس کا جو واقعہ ہے اگر وہ بھی دیکھا جائے، جیسے وہاں پر حادثہ رونما ہوتا ہے فوری طور پر انڈین میڈیا پہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا فیک ویڈیو کو لے کر آغاز کر دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو پہلگام فاسٹ لیک جو واقعہ ہے اگر دیکھیں تو 2:20 پر یہ واقعہ رونما ہوتا ہے. 2:30 پر ایف آئی آر درج ہوتی ہے. پھر پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ایک ایجنڈا لانچ کر دیا جاتا ہے. اور پھر تیسرا اگر ہم دیکھیں تو جو ماضی میں ہوتا رہا، جس میں اگر آپ دیکھیں میرٹ ہوٹل ہو، لاہور خودکش دھماکہ ہو، اور آرمی پبلک سکول ہو، چینی کونسلیٹ کا حملہ ہو، کلبھوشن جادیو کا واقعہ ہو، یہ سارے معاملے لنک کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اچانک ان سب کا پلان ایک نہیں دکھائی دیتا. دیکھیں میں پھر دوبارہ سے کہوں گا کہ یہ بالکل کلیئر ہے کہ ہمارے پاس
بہت سارے ثبوت موجود ہیں جو ہم اب جو بھی نیوٹرل اگر انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے تو ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہم نے تو اس لیے کہہ دیا ہے کہ کشمیر کی بھی بنائیں اور ہمارے جعفر آباد کی بھی بنائیں۔ اچھا مطلب اس میں جس طرح انڈین میڈیا اور ان کے جو پولیٹیشینز ہیں بڑے شور مچا رہے ہیں جی ہم جنگ کریں گے، جنگ ہونی چاہیے، تو جس طرح انہوں نے شور مچایا اور جس طرح وہاں پہ ایک ادھم مچایا انہوں نے پاکستان کے خلاف، تو کیا ہمارے سرحدی جو بارڈرز ہیں کیا ہم بھی تیار ہیں؟ ہم 100% تیار ہیں، ان سے زیادہ تیار ہیں۔ ہم جنگجو قوم ہے، وہ جنگجو قوم نہیں ہے۔ ہمارا تو ایک ایک بندہ ضرورت پڑی تو یہ سارے بھی جو کمرے میں لڑنے چلے جائیں گے۔ ہمیں میڈیا پہ آج پہلے منیر صاحب کے متعلق یہ نا بات ہوتی تھی، آج کی پریس کانفرنس کے بعد میرا خیال آپ کا بھی یہ نا ذکر کیا جائے گا، جیسے وہ نیگیٹو طور پہ یعنی کہ نا لگے رہتے ہیں ہر وقت، تو سندھ جو نا تاس جو معاہدہ ہے اس پہ کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات آپ کو آلریڈی لیگل ٹیم نے بھی آلریڈی پریس کانفرنس کر دی ہے، وہ معاہدہ ختم کر ہی نہیں سکتے، اس کی کوئی چیز ہی نہیں، ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے، اور ٹھیک ہے اگر کوئی چیز ہوگی تو پھر ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں آلریڈی۔ سر ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں مشرقی سرحدوں پر یہ رکھ کر تو سی پیک کو یا گوادر کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اور ان کا مین نشانہ جو ہے وہ چین کو کاؤنٹر کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو گزشتہ یہ اطلاع آئی ہے کہ اسرائیلی کچھ اہلکار جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں اترے ہیں، ان کے پاس بہت سے تکنیکی آلات ہیں، تو اس حوالے سے کوئی آپ کی اقوام متحدہ یا کسی سے بات ہوئی؟ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی سری نگر میں اتریں، ڈیفینیٹلی کچھ رپورٹس ہیں ہمارے پاس، کس قسم کی ہیں، ہم ڈفرینٹ چینلز کو اس کو یوز کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک چیز میں پھر بڑے کلیئر ہیں کہ چاہے وہ 1 یا 10 ملک بھی لا کے بٹھا لیں، ہم انشاءاللہ ان سے تک نقوی صاحب جو پاکستان کی موجودہ عسکری قیادت ہے ان کا کشمیر اور پاکستان کی جو ٹو نیشن تھیوری ہے ان پر کلیئر کٹ سٹانس ہے حافظ صاحب کا، انہوں نے ایک تقریر کی، تو اب انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ جو ہے ان کی تقریر کو لنک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پراپوگیٹ کر رہی ہے، جو کشمیر کو انہوں نے اشارہ کہا، اس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، تو حکومت پاکستان اس کے کاؤنٹر کے لیے کیا اقدامات؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ میں 1-2 باتیں بتا دوں، جو آپ آرمی چیف کی تقریر کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ ان کی ایک ایک ورڈنگ آپ انٹرنیٹ پہ 1940 کی ریزولوشن نکال لیں، ایک ایک ورڈ اس کے اندر سے، ایک ایک ورڈ، یا وہ یو این کی ریزولوشن نکال لیں جو اقوام متحدہ کے ریکارڈ پہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، اس کے علاوہ یا وہ چیز ورڈ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے یوز کیے تھے انڈیا کے متعلق، 2 قومی نظریے کے متعلق، اس سے باہر اگر کوئی چیز انہوں نے خود کہی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں۔ ایگزیکٹلی انہوں نے وہ تقریر کی جس کی بنیاد پہ یہ ملک بنا، جس ریزولوشن کی بنیاد پہ یہ ملک قائم ہوا، اس کے علاوہ کوئی ورڈ نہیں یوز کیا، اور اسی کے اندر سے یوز ہوا ہے سارا کچھ۔ تو اب اگر ہم اس کو جس طرح مرضی لے لیں انڈین میڈیا، اور کوئی انہوں نے ایکسٹرا بات نہیں کی، کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی کہ جی کوئی اٹیک کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ان کا میڈیا کیا کیا کہہ رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں وہ دوبارہ صرف وہ تقریر ہی لگا دیں تو ان کو ان کے آڈینس کلیئر ہو جائے۔ اچھا نقوی صاحب دونوں طرف سے